السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو آنکھ مچولی چل رہی تھی، آپ تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ حتمی طور پہ کابینہ نے ان کو کالعدم قرار دے کر ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل کر دیے، جہاں سے حتمی فیصلہ آنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے جو صوبائی اسمبلیوں میں ارکان ہیں وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور ممبران اسمبلی نہیں رہیں گے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے 20 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ ہے جو حکومت پاکستان سے سوال پوچھے گئے ہیں، وہ گزشتہ کل سامنے آیا۔ وہ میں آپ کے سامنے 20 کے 20 سوالات رکھوں گا، بڑے جینون سوالات ہیں اور ان کے جوابات آنے چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی جتنا مرضی بڑا جرم کسی نے بھی کیا ہو، اس کو عدالت کے اندر پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف سامنے رکھے، اس کے بعد اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے تحریک لبیک کو کالعدم جماعت قرار دے دیا، دہشت گرد جماعت قرار دے دیا۔ تو یہ 20 سوالات تحریک لبیک کی جانب سے پوچھے گئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو واقعی وزن رکھتے ہیں اور جن کے جوابات آنے چاہیے۔ تو 20 سوالات کیا ہیں؟ بغیر کسی تبصرے کے وہ میں 20 سوالات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ ان سوالات کو دیکھیے گا اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا اور سوچیے گا کہ حکومت کی طرف سے کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے ان سوالوں کے جواب میں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا وزارت داخلہ اپنے مجاز آفیسر کے نام لکھے بغیر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کس قانون کے تحت؟ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا، اس کے اوپر کسی آفیسر کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ اسی بارے میں سوال کیا گیا۔ دوسرا سوال ہے، تحریک لبیک پاکستان کو غیر قانونی طور پر کالعدم قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی تحریک لبیک پاکستان کو کس ڈاک کے ذریعے بھیجی گئی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو اس فیصلے کی کاپی، اس نوٹیفیکیشن کی کاپی ضرور بھیجی جاتی ہے۔ تحریک لبیک نے کہا ہے کہ ہمیں تو اس کی کاپی موصول نہیں ہوئی۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ کیا تھا کہ حکومت فرانس کا سفیر ملک بدر کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں بل مسودہ 20 اپریل 2021 تک پیش کرے گی؟ چوتھا سوال یہ ہے، کیا وفاقی وزیر داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کیا ہے؟ یہ بتا دوں کہ شیخ رشید نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ میری لبیک کے کسی سربراہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کمیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ جو معاہدہ 20 اپریل کے حوالے سے تھا اس کے اندر شیخ رشید کے دستخط موجود ہیں۔ یہی سوال پوچھا گیا لبیک کی جانب سے۔ پانچواں سوال یہ ہے، کیا وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو غیر قانونی طور پر گرفتار نہیں کیا؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے میں کس عدالت میں پیش کیا؟ بڑا جینون سوال ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق کسی بھی مجرم کو گرفتار کرنے بعد 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے اندر پیش کیا جانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ سعد رضوی کو پیش نہیں کیا گیا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی کی غیر قانونی گرفتاری کے رد عمل پر پرامن احتجاج کرنے والوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ آٹھواں سوال یہ ہے، تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے اور تحریک پر پابندی لگانے کے لیے غیر قانونی ارادے کو پورا کرنے کے لیے پولیس کو کس نے حکم دیا تھا کہ پولیس ایمبولینس پر حملہ کرے اور ایمبولینس کے شیشے توڑے، موٹر سائیکلوں کو ڈنڈے مار کر نقصانات پہنچائے؟ یہ ویڈیو سامنے آئی تھی۔ نوواں سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر، نائب امیر یا مجلس شورا کے کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ سرکاری املاک یا کسی اسپتال کو نقصان پہنچائے؟ تحریک لبیک پاکستان۔ 10واں سوال کہ امیر، نائب امیر یا مجلس شورا کے کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ پولیس پر تشدد کیا جائے؟ تحریک لبیک پاکستان کے امیر، نائب امیر یا مجلس شورا کے کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ ایمبولینس کو راستہ نہ دیا جائے یا میڈیکل سپلائی کو روکا جائے؟ 12واں سوال یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے پرامن احتجاج میں کوئی شرپسند عناصر پولیس کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنائیں تو کیا اس بنا پر تحریک پر پابندی لگانا غیر قانونی اقدام نہیں ہے؟ یعنی بالکل جنون سوال ہے کہ تحریک کے امیر نے، نائب امیر نے یا مجلس شورا کے کسی ایک رکن نے بیان دیا ہو کہ پولیس کو آپ تشدد کا نشانہ بنائیں، ایمبولینسز روکیں، میڈیکل سپلائی کاٹ دیں؟ کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اچھا جی، 13واں سوال یہ ہے، کیا پولیس نے سڑک پر کھڑے شخص کو پکڑ کر سڑک پر ہی ڈنڈے مار مار کر شہید نہیں کیا؟ بالکل جنون سوال ہے۔ کیا الیکٹرانک میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان کے سینئر عہدیداروں کی اپنے احتجاج کرنے والے کارکنان کو پرامن رہنے کی اپیل کی ویڈیو دکھائی گئی؟ بڑا جنون سوال ہے کہ تحریک لبیک کے جو سینئر عہدیدار تھے ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ آپ پرامن رہیں، کسی پر تشدد نہ کریں، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ہمارے مین سٹریم میڈیا نے وہ ویڈیوز کیوں نہیں چلائیں؟ اچھا جی، 15واں سوال ہے، تحریک لبیک پاکستان کے لاہور میں مرکزی دھرنے سے مجلس شورا کے رکن مولانا فاروق الحسن کے بیان کو میڈیا پر نشر کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ویڈیو تھی، فاروق الحسن صاحب نے کہا تھا کہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ان پر کوئی بھی تشدد نہ کرے۔
وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ 16واں سوال یہ ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کرنے والے کارکنوں نے پولیس کو کھانا اور پانی پیش نہیں کیا؟ یہ بھی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ پولیس والوں کو وہ کھانا دے رہے ہیں، وہ پانی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ 17واں سوال یہ ہے، پولیس کی سیدھی فائرنگ سے تحریک کے 20 سے زائد کارکنان شہید ہوئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے، جن کی میڈیکل رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز کو کس نے حکم دیا کہ تحریک کے زخمیوں کی پولیس کے خلاف میڈیکل رپورٹ جاری نہ کی جائے؟ 18واں سوال یہ ہے، پولیس نے عوام کی املاک کو دانستہ طور پر نقصان نہیں پہنچایا۔ 18واں سوال یہ ہے، کیا پولیس نے عوام کی املاک کو دانستہ طور پر نقصان نہیں پہنچایا تاکہ اس نقصان کی ذمہ داری تحریک لبیک پر ڈالی جا سکے؟ 19واں سوال یہ ہے کہ بقول وزیر داخلہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد تنظیم ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک میڈیا پر آ کر تحریک لبیک پاکستان سے کیے جانے والے معاہدے کو تسلیم کیسے کیا اور 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر کے دوبارہ معاہدہ کیوں کیا؟ 20واں سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی؟ 20 کے 20 سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، بڑے جینون سوالات ہیں، خصوصاً جو میرے دل کو لگے کہ اگر تحریک لبیک دہشت گرد جماعت تھی تو وزیر اعظم نے ان کے ساتھ بار بار معاہدات کیوں کیے؟ دوسرا، اگر معاہدات کر لیے تھے تو پھر حکومت کی طرف سے اس کی خلاف ورزی کیوں کی گئی؟ خلاف ورزی بھی ہو گئی تھی، احتجاجی دھرنا شروع ہو گیا تھا، تو کسی امیر کا، نائب امیر کا یا مجلس شورا کے کسی ایک رکن کا بیان دکھا دے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پولیس پر حملہ کریں، املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اور اگلا جو بڑا جینون سوال ہے کہ ایسی ویڈیو سامنے آئی تھی، فاروق الحسن صاحب نے کہا تھا کہ یہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ان کی جانب سے پولیس والوں کو پانی دیا گیا، کھانا دیا گیا، اور جو مرکزی شورا کے ارکان ہیں ان کی طرف سے کوئی وائلنس کا حکم یا کوئی عملی مظاہرہ دیکھنے کو نہیں ملا، تو پھر کون لوگ تھے جنہوں نے لبیک کے صفوں میں شامل ہو کے جو ہے املاک کو نقصان پہنچایا، اور ان کی بنیاد پہ پوری لبیک کو بین کر دیا گیا؟ حکومت کو چاہیے کہ ان 20 سوالوں کے تحریری جوابات، اگر واقعی ان کے پاس جوابات ہیں تو لبیک والوں کے منہ پر ماریں اور بتائیں کہ جی واقعی آپ کو بین کیا جانا تھا۔ اگر جوابات نہیں ہیں ان کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنون سوالات ہیں، اگر جوابات ہیں تو دیں، اگر نہیں ہیں تو پھر وہ تسلیم کریں کہ انہوں نے صرف ایسے ہی ان کو بین کر دیا، ورنہ اس سے زیادہ جرم تو شیخ رشید صاحب نے خود کہا تھا مار دو، جلا دو، گھرا دو، میں ملک کو آگ لگا دوں گا، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا میں ملک بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ بہرحال 20 سوالات ہیں، ان کے جوابات آنے چاہیے۔ آپ کے ذہنوں میں ان کے کوئی جوابات ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔